رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. قرآن کے لغوی معجزے کی بہت چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ پہلی دو آیات ہیں جن کو کمپیئر کروں گا. پہلی آیت کا تو پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں معجزہ، لیکن کمپیریزن کے لیے رکھ رہا ہوں. سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 79. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. الیہ تحشرون. جبکہ سورہ جاثیہ میں جس کا معجزہ دکھانے لگا ہوں آج، وہ ہے سورہ نمبر 45 آیت نمبر 15. ثم الی ربکم ترجعون. جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الیہ الی ربکم ترجعون. اب نوٹس کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنون میں کیوں کہا کہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، سورہ جاثیہ میں کیوں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. حالانکہ پلٹ کے ادھر کہا جا سکتا تھا کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور سورہ جاثیہ میں کہا جا سکتا تھا کہ تم اللہ کی طرف سب جمع کیے جاؤ گے. اس کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ اس کے سیاق میں دیکھیں کہ سورہ مومنون میں سیاق و سباق کس کے بارے میں؟ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھیلا دیا. اب پھیلانے کا اپوزٹ کیا ہے؟ جمع کرنا. سبحان اللہ. تو زبان کی مناسبت سے زیادہ بہتر تھا کہا جائے کہ تم جس طرح پھیلائے گئے اب دوبارہ جمع کیے جاؤ گے. جبکہ سورہ جاثیہ میں کہا گیا تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیونکہ آپ سیاق و سباق دیکھیں. سبحان اللہ. کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے، نیکی پلٹ کے لوٹ کے اس کی طرف آئے گی، اس کے جو اچھے نتائج ہیں، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر لوٹ کر آئے. کیونکہ یہاں پہ لوٹنے کا مفہوم ہے. سبحان اللہ. تو زیادہ مناسب تھا کہا جائے کہ تم اپنی پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بجائے اس کے کہ جمع کیے جاؤ. کہنے میں تو غلط نہیں ہے، لیکن زبان کی کانٹیکسٹ کی، سیاق و سباق کی زیادہ مناسبت رکھتا ہے کہا جائے کہ تم لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا چھوٹی سی مثال تھی، اور لیکن سبحان اللہ پھر بھی آپ نے دیکھا ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹلی بیٹر. اور یہ میرا مقصد ہے، چھوٹے بڑے جتنے قرآن سے میں مثالیں آپ کے سامنے جمع کر سکتا ہوں جمع کر کے رکھوں. کیونکہ اب آپ دیکھیں یہ آج کل ہمارے ہاں ہر قسم کی خبر پھیلی ہوئی ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ہم کس طرح بتائیں گے وہ جھوٹی ہے وہ سچی ہے. تو میرا مقصد ہے آپ کو الٹیمیٹلی جو اصل سچ اور حق ہے قرآن، وہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں حق واضح ہو جائے کہ اس میں کوئی شک نہ رہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے سب آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے، جھوٹ ہمارے سامنے واضح رکھے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یقین دے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.